العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وعلى المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وعلى المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 91، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے معذورین کا ذکر فرمایا کہ معذورین کون کون ہیں جن کا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. کب؟ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جائے یا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کو کہا جائے تو اس سے مستثنی چند لوگ ہیں. وہ کون کون لوگ ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا. عام طور پر ایک بڑا مجمع سب پر ایک ہی لاٹھی چلاتی ہے. وہ جماعت یوں سمجھتی ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے اور سب پر ایک ہی حکم لاگو کرتے ہیں. آپ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، یہاں تک کہ معذور اور مجبوروں سے بھی کہتے ہیں آپ پر بھی فرض ہے، آپ بھی جائیں، آپ بھی دیں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی جس شریعت کو قیامت تک چلنے اور چلانے کی استعداد والی آپ نے بنائی کہ جس میں تمام کا لحاظ رکھا گیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں شریعت کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی. لوگ اس کی عدالت کو نہیں سمجھتے، اس کے انصاف کو نہیں سمجھتے. شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کس بات کی دعوت دیتی ہے، شریعت کس بات کی ترغیب دیتی ہے، شریعت کس بات کو کرنے کو کہتی ہے، شریعت روکتی ہے تو کیوں روکتی، شریعت سختی کرتی ہے تو کیوں کرتی. ہم لوگ اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتے جس بنیاد پر ہمیں وہ باتیں بڑی گراں گزرتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈنکے کے چوٹ پر فرمایا تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، اگر تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دو سمجھو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور سکون، عافیت اور سلامت مل جائے گی. کیسے؟ اگر آپ نے کوئی مجرم کو چھوڑے بغیر اس کے جرم کی سزا دے دو، سزا دینے پر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے وہ چیخے گا، چلائے گا، ہنگامہ کرے گا، روئے گا، بلبلائے گا، معذور ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی معذوری کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا،
وہاں جہاں پر شریعت کا حکم چلتا ہے، شریعت والی حکومت چلتی ہے، وہاں پر ہاتھ کاٹ دیا تو ہزاروں چور چوری سے رہ جائیں گے۔ ہزاروں چوروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ میں چوری کروں۔ چوری کرنے سے پہلے وہ دیکھے گا، ارے بھئی یہ چوری کروں گا تو میرے ہاتھ چلے جائیں گے، اور دوبارہ کروں گا تو پیر چلے جائے گا، سہبارہ کروں گا تو یہ ہاتھ جائے گا، چوتھے بار کروں گا تو وہ پیر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ چوری سے باز آ جائے گا، محنت کرنے میں لگ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے زنا کیا، زنا پر آپ نے اس کو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے سنسار کر دیا، غیر شادی شدہ ہونے پر کوڑے لگوائے، اگر آپ نے زنا پر کوڑے لگوا دیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کائنات سے زنا ختم ہو جائے گا۔ جس وقت اسلامی حکومت، اسلامی احکام، اسلامی شریعت جہاں پر نافذ کیے جاتے ہیں، وہاں کا جس وقت مکمل طور پر جائزہ لیا گیا تو صرف ریپ کیسز کا حساب لگایا کہ ہندوستان میں کتنے کیسز ہوئے، امریکہ میں کتنے کیسز ہوئے، سب کے آسٹریلیا میں کتنے، یورپ میں کتنے، انگلینڈ میں کتنے، حساب لگانے پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جا رہے تھے کیسز۔ جہاں حکومت اسلامی ہے اور اسلامی حکومت کے مطابق جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، وہاں کا جب حساب لیا گیا، پورے سال میں تین۔ کیوں بھائی؟ کیا ان کے اندر شیطان ورغلاتا نہیں؟ کیا ان کے اندر شیطان، ان شیطان یجری فی الانسان کا مجرى الدم، شیطان ان کے اندر دوڑتا نہیں؟ ضرور دوڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے قائم کردہ حدود ایسے ہیں، اگر اس حدود پر 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ عمل کر دیا جائے، پھر شیطان کو بھی ہمت نہیں ہوگی غلطی کرنے کی۔ وہ سوچے گا، ارے بھئی یہ حرکت کرنے کے بعد جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ انتہائی بے وقوفی ہے۔ چند لمحات نے غلطی کی، زندگی بھر سزا پائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ غلطی سے میں باز رہوں، ایک بڑا مجمع باز رہ جائے گا۔ الغرض اسلام ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ لیس علی الضعفاء، لیس علی الضعفاء۔ پہلے تو حکم دیا کہ نبی علیہ السلام سے یوں کہا، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ یوں کہا گیا، دیکھو نبی اور نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ یہ اپنے مال سے، اپنے جان سے اللہ کے راستے میں دین کے خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہر طرح کے خیر کے فیصلے کر رکھے ہیں۔ اولئک لهم الخیرات، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر ہی خیر کے فیصلے کر رکھے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کس چیز کی وجہ سے کامیاب ہیں؟ اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے ایسے نہریں، ایسے جنات اللہ نے سجا کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں تو اللہ نے اللہ کے راستے میں قربانی دینے والوں کو کیا ملے گا، اللہ کیا دیں گے، کیسا اعزاز ہوگا، کیسا اکرام ہوگا، وہ تو بیان کر دیا۔ لیکن ایک بڑا مجمع حضور کی خدمت میں وہ بھی آتا تھا، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، واقعتاً عذر والے آتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں، یوں کہتے تھے، حضور ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت لاچار ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی تشکیل ہوتی ہے، ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم بس کفِ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے،
اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے اور کہ ہم اللہ کے راستے میں جا سکیں، لیکن عزائم ہے ضرور، نیت ہے ضرور، جذبہ ہے ضرور، لیکن ہمارے اندر کی قوت ہمیں ایسی جواب دے چکی ہے، ہم مکمل طور پر عاجز ہیں۔ ہم وہ مقام اور وہ مرتبہ جو اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے بعد پاتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو بھی وہ مل سکے گا؟ کیا ہم لوگوں کو بھی وہ ملے گا؟ جبکہ ہم بہانے نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں معذور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول کیا۔ میں یہی کہتا ہوں، ارے بھئی اللہ جب عذر قبول کرتا ہے، تمہیں کون میں عذر قبول نہیں کرنے والے؟ جب اللہ عذر قبول کرتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے نہیں 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 آپ کو ہر حال میں چلنا ہوگا، ہر حال میں چلنا ہوگا، ہر حال میں چلنا ہوگا؟ ان سے کہیے جناب، جس کے راستے میں ہم جا رہے ہیں، جس سے ہم ثواب کی امید رکھ رہے ہیں، وہی اللہ کہہ رہا ہے تو معذور ہے، تو مسافر ہے، 2 رکعت پڑھ۔ اگر کوئی کہے نہیں مسافر رہے تو کیا ہوا، 4 رکعت پڑھو، جس کے لیے نماز پڑھ رہے وہ کہہ رہا ہے 2 رکعت پڑھ، جو ساتھ میں رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 4 رکعت پڑھ، تو کس کی بات ہم مانیں گے؟ جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اسی کی تو بات مانیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہاں بھائی تم واقعتاً اگر عذر ہے، فرمایا ان کے عذر کو قابل قبول سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی ان لوگوں کے عذر کو مد نظر رکھ کر، ہاں اگر تم میں کمزور ہیں، چل نہیں سکتے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ کے اندر وہ ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، آپ بالکل اپنے اعتبار سے کمزوری محسوس کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے انتہائی ضعف محسوس کرتے ہیں، اللہ نے کہا تم لوگ رہو، یہاں رہ کر دعا ذکر میں لگے رہو۔ تمہارا جذبہ ضرور ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، جانے کا ارادہ ہے، لیکن آپ کے بدن کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عام طور پر میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ایسی ساتھیوں کی کبھی بھی تشکیل مت کرو جو ساتھی جماعت میں آنے کے بعد سب لوگ ان کی خدمت میں لگ جائیں۔ بھئی تم خدمت کر لیے جماعت میں گئے ہو یا جماعت میں گئے ہو کام کرنے کے لیے؟ بھئی ہم تو کام کرنے کے لیے گئے، بیماروں کو بھی تشکیل کر لیے، پیشنٹوں کی بھی تشکیل کر لیے، سکرات کی حالت کے لوگوں کو بھی تشکیل کر لیے، انہیں دمہ پہ دمہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، 4 آدمی اطراف میں تلقین کر لے کر بیٹھے ہوئے، اس کے لیے گئے تھے؟ یہاں گشت کا تقاضا ہے، وہاں دین کی دعوت کا تقاضا ہے، دین کی بات کا تقاضا ہے، یہاں تشکیل کا تقاضا ہے، وہاں محنت کا تقاضا ہے۔ ان جگہوں پر اگر ہم ایسے پیشنٹوں کو لے جا کر ہم لوگوں کو کیا پڑی ہے ان کی خدمت کرنے کی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ایسے مریضوں کو لے جاؤ مت، ان کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اسی لیے تفقد ایک ایسی جماعت ہے کہ جس جماعت کو باقاعدہ عقل کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ آج کل عقل کی انتہائی کمی ہوتی جا رہی ہے، تفقد کرنے والوں کی ہی تفقد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پہلے یہ دیکھنا کہ میں اس بندے کو اللہ کے راستے میں بھیج رہا ہوں تو یہ بندہ اللہ کے راستے میں جانے کا لائق ہے کہ نہیں ہے، پہلے وہ دیکھو۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پریشان ہو کر چند لوگ پہنچے، کہنے لگے حضرت کے پاس، حضرت یہ بندہ جماعت میں جانا چاہ رہا ہے لیکن یہ بندے کے والدین بہت کمزور ہیں، بہت محتاج ہیں، بہت مجبور ہیں، یہ چلا جائے گا، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کو مد نظر رکھ کر حضرت نے فرمایا اس پر والدین کی خدمت فرض ہے، اس کے دین کی خدمت نہیں، دین کی خدمت تو یہ بھی کر لے گا، وہ بھی کر لے گا، وہ بھی کر لے گا، ان کے والدین کی خدمت کون کرے گا؟ ان کے والدین کی خدمت کس پر فرض ہے؟ پڑوسیوں پر کیوں فرض ہے بھائی؟ آزو بازو والوں پر کیوں فرض ہے؟ فرض تو اپنے بیٹے پر ہے، تو بیٹے کو کہا جائے گا تو جا اپنے ماں کی خدمت میں رہ، تو جا اپنے باپ کی خدمت میں رہ، اس سے کہا جائے گا اس سے افضل وہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے
کس کو بلانا کس کو نہیں بلانا قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر ولا علی المرضى، بیماروں پر بھی اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر آگے ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور ان لوگوں پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہرگز حکم نہیں ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے زکوٰۃ کی وصولی کی ذمہ داری دی تھی۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بہادر، حضرت عمر بھی حضرت خالد بن ولید، دونوں بہادر، دونوں کو بار بار چٹپٹی ہوتی رہتی تھی، انبنی ہوتی رہتی تھی۔ آئے غصے میں آ کر کہنے لگے حضرت یہ کیا بات ہے، خالد بن ولید زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہنے لگے عمر وہ کہاں سے زکوٰۃ دے گا، اس کے پاس جو کچھ مال ہے وہ جنگی اوزار ہے، یعنی جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اس نے تو اپنا پورا مال اس میں کھپا دیا۔ دوسری بات حضرت عباس بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو حضور مسکرائے، انہوں خرچے کو روزانہ میرے پاس لے جا رہے ہیں، انہوں کہاں سے زکوٰۃ دیں گے، خرچے کو میرے پاس لے جا رہے ہیں، یعنی یہ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ میری ذمہ داری میں ہے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کی ذمہ داری، ان کی دیکھ بھالی وہ میرے ذمہ ہے، تو ان کی جا کر شکایت لے کر آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سمجھایا کہ یہ لوگ معذور ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہاں سے دیں گے۔ بہرحال یہاں اس بات کی طرف اللہ نے باقاعدہ نشاندہی فرمائی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، جو خرچ اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے تو ان پر بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے، غریبوں کو ہم ترغیب دیں گے، دیکھو بھائی تمہیں اگر 1 روپیہ بھی ڈال رہے ہیں تو وہ 1 روپے یہ مالداروں کے 1000 روپے سے بھی بھاری ہیں، 10,000 سے بھی بھاری ہے۔ کیوں؟ آپ محتاج ہیں اس روپے کے، پھر بھی آپ نے مسجد کی تعمیر میں وہ روپے ڈال دیا، مہمانوں کی خدمت میں وہ روپے ڈال دیا، مدرسے کے لیے وہ روپے ڈال دیا، 1 روپے ڈال دیے، تو جتنا بھی ہو سکے بھی اپنا، جیسے وہ صحابی کا واقعہ یاد کیجئے، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، گئے مزدوری کیا، جبکہ وہ خود اپاہج ہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، انہوں نے اپنے دانتوں سے رسی کو پکڑ کر پورا منہ لہو لہان کر لیا تھا، 1 مٹھی کھجور ملا ان کو مزدوری میں، لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا، تو اللہ کے رسول نے اس مٹھی کھجور کو لے کر تمام مال جو کچھ لوگوں نے خرچ کیا تھا اس پر رکھ کر اللہ سے قبولیت کی دعا مانگی تھی۔ تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، یہ جذبہ ہر غریب کے اندر ہوتا ہے۔ مجھے تو وہ واقعہ سناتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس وقت چندے کا اعلان ہو رہا تھا، مسجد کے چندے کا اعلان ہو رہا تھا، فقیر باہر بھیک مانگنے والا ایک اللہ کا بندہ جو تقریباً 1 ماہ سے اپنے کسی گھر کی پریشانی کی وجہ سے علاقے میں بھیک مانگ رہا تھا، اس نے اپنے پورے بھیک مانگی ہوئی پونجی کو لا کر مسجد کے تعمیر کے چندے میں ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، کیا اس کے جذبے کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا اس کی قربانی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مسلمانوں میں الحمدللہ وہ جذبہ آج بھی موجود ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو ترغیب دیں، ان کو ہم کبھی زبردستی نہ کریں، ان پر ہم بوجھ نہ ڈالیں، سمجھیں اور سمجھائیں ان کو، پھر جا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گی۔ پھر کیا فرمایا، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ خیر خواہ بنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی جو لوگ ضعیف ہیں،
مرزا ہیں اور فقراء ہیں، اگر یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ بن گئے تو اپنے بس میں جو ہے وہ کرتے رہیں۔ کیا مطلب؟ دعائیں کرتے رہیں، اور جو لوگ مالدار ہیں ان کو ترغیب دیتے رہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں ان کے سلسلے میں ترتیب بناتے رہیں، اور جو لوگ ان کی بات سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان کو ترغیب دیں اور ان کو نکالیں، بس یہ کام کرتے رہیں، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ پھر کہا ما علی المحسنین من سبیل، فرمایا جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اور کوئی ذمہ داری نہیں، جتنا ان کے بس میں ہے وہ کرتے رہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال میں اسی کو ساتھیوں سے یوں عرض کرتا ہوں کہ بے اللہ کے حکم اعلیٰ درجے پر پورا کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے، لیکن ہم کسی وجہ سے نہیں پورا کر سک رہے ہیں تو کم از کم کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بغیر کسی عذر کے عذر پیش کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی بغیر عذر کے عذر پیش کرے گا اللہ اسے معذور بنا دے گا۔ ہے اس کے پاس پھر بھی کیا بول رہا ہے؟ میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، بھی ویسا چل رہا آمین کر دے گا۔ اس لیے جھوٹ مت بولو۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کبھی بھی اللہ کے راستے کی تشکیل کی جائے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، اوقات کے اعتبار سے ہو، قربانی کے اعتبار سے ہو، ملاقات کے اعتبار سے ہو، مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے ہو، قرآن کی حفاظت کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی اعتبار سے آپ کی تشکیل کی جائے، آپ نہ کہیں، نہ کہیں، نہیں، ہرگز آپ کی زبان سے نہیں آنے نہیں چاہیے، بلکہ یوں کہے ضرور میں ترتیب بناؤں گا، ضرور میں ترتیب بناؤں گا، ضرور ارادہ ہے، یہ فرمائیے، ضرور انشاءاللہ کوئی شکل نکالی جائے گی۔ آپ ہاں کا جواب مثبت پہلو پر دیں، نہیں نہ کہیں، ورنہ اللہ کے راستے میں آپ نکل سکتے تھے، اس کی گنجائش تھی، اس کی سہولت تھی، پھر بھی آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، نہ وقت دیا، تو ایسے موقع پر وہ آپ کا نہ کہنا وہ وبال بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ کس اعتبار سے وبال بنے گا؟ یعنی جس طریقے سے یہاں پر غیر معذور نہ ہونے کے باوجود عذر پیش کرنے والوں پر قرآن پاک میں وعید نازل ہوئی ہے، فرمایا اس وعید میں اللہ نہ کرے وہ بندہ بھی شامل ہو جائے گا جو بغیر عذر کے عذر پیش کرتا ہے۔ کوئی مصروفیت نہیں بھی بہت بیزی ہو، کیا بیزی ہے بھائی؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ بیماری نہیں بھی طبیعت خراب ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ غربت نہیں میں بہت تکلیف میں ہو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو دینے کے باوجود جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہ جھوٹ الکذب یہلک، تمام خطیب کھڑے ہو کر خطبے میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، الکذب یہلک، جھوٹ بولیں گے ہلاک ہو، وہ جھوٹ ہمیں ہلاک کر دے گا، جھوٹ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا۔ اگر ہماری زندگی میں ایسا جھوٹ بولے ہیں جیسے گھر میں رہ کو بھی نہیں ہی کر کو بول لو، بہت سارے لوگ بولتے کہ نہیں بولتے، ویسے اگر جھوٹ بولے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہے، بابا ذرا دے دو، تو آپ نے ان کو پیسہ ہونے کے باوجود، چلر ہونے کے باوجود دیے بغیر، بعض لوگ رہتے ہیں دم جائے دمڑی نہ جائے، دم جائے دمڑی نہ جائے، مکھی چوس کی ایک جماعت رہتی ہے، وہ ہمیشہ دم جائے دمڑی نہ جائے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے اللہ بخیلوں کو مالدار بنا دے گا، بخیلوں کو مالدار، جتنا بڑا بخیل کنجوس ہوگا انہیں اتنا بڑا مالدار، انتہائی کنجوس انسان۔ تو خیر ہم اللہ سے پناہ مانگے، یا اللہ مجھے دینے والا بنا، جو دیتا ہے اللہ اسے دیتا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرتا رہے، عرش والے سے کبھی کمی کی کسی بھی اعتبار سے اندیشہ نہ کر، اللہ ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اس لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے کہا خرچ کرو۔ کسی نے پوچھا
حضرت سعید احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت آپ کی آمدنی کا ذریعہ حضرت کا دسترخوان مکۃ المکرمہ میں مدینہ منورہ میں خوب بچا رہتا تھا. حضرت کے پاس پہلے آنے سے پہلے کھانا، پھر بعد میں آنا، آ کر بات سننا، سن کر جاتا پھر کھا کو جانا. اس طریقے سے دسترخوان ہمیشہ انصاری دسترخوان بچھا رہتا تھا. حضرت سے پوچھا کسی نے، حضرت آپ کے آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا خرچ. میرے آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ خرچ. یعنی میں یہ دیتا ہوں، اللہ مجھے 10 دیتا ہے. میں 10 دیتا ہوں، اللہ 100 دیتا ہے. من چاہتا ہے میں دیتا رہوں دیتا رہوں دیتا رہوں، اللہ مجھے دیتے رہتا ہے. تو یہ یقین سے تعلق ہے کسی کا. جیسے مشہور واقعہ، حضرت علی نے دیا تو دینے کے بعد جو آیا اس میں 8 روٹیاں تھیں. تو حضرت نے فرمایا یہ میرا توشہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. 1 2 10 لوگ یقین کے ساتھ جب آپ یہ دیتے، یقین کے ساتھ اللہ 10 ضرور بھی ضرور دے گا. لیکن ہمیں لوگ دیتے اسٹیمپوچ، رولے کو کانپلے کو دیتے اسٹیمپوچ، مکمل طور پر قلاش و فلاش فقیر ہو جانے کی نیت سے کوئی دے گا، فقیر ہی ہوگا. انا عند ظن عبدی بھی، اللہ کہتے ہیں جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسا میں فیصلہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سریے کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں معذور کے بغیر عذر پیش کرنے سے حفاظت فرمائے. اللہ معذوری کی ایکٹنگ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس بات سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، یا اللہ جب ہم معذور نہیں ہیں، معذور بننے کے لیے شیطان ہمیں کہے گا تعارشت لا اعلم. جیسے ابو زید سروجی کہتا ہے میں لنگڑے کی طرح چلتا ہوں، حقیقت میں لنگڑا نہیں ہوں. تو اسی طریقے سے ہم لوگ بعض مرتبہ بڑے مصروف کی طرح جلدی جائیں گے، حالانکہ کیا بھی مصروف نہیں، حال میں بیٹھ کر ہوا کھلے بیٹھے رہیں گے، کوئی مصروفیت نہیں. لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو انتہائی بزی مین بتاتے ہیں، لیکن ہوتے نہیں بزی وہ. تو حقیقت یہی ہے کہ جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا، اللہ کے گھر میں، اللہ کے بندوں میں، اللہ کے گھر کی آبادی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں، اللہ تعالی ہمیں جو زندگی دیا ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ارے بھائی جب مر کر تمہارا جنازہ جائے 10 لوگوں کے دل میں یہ بات آنی چاہیے بھائی اس بندے کی نے جب تک جیتا رہا، میرے کسی کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم، مجھے تو بہت فائدہ ہوا. کس اعتبار سے؟ بھائی اس کی تسلی کی چند بولیاں، اس کی میٹھی چند باتیں، اس کے تسلی کے چند ایسے مکالمات، ایسے بات چیت، ایسی ترغیبی کچھ باتیں جس کے ذریعے سے مایوس انسان کو بہت بڑا سہارا مل گیا. آج انسان بہت مایوس ہے، چند بول اس کے سامنے اگر تسلی کے آپ کر دیں گے، اس کے لیے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بن جائے گا. مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں، کوئی بیٹھ کر اسے تسلی نہیں دیتا، اسے کچھ بات چیت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس وقت پریشان خود ہوتے خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں. کل رات ایک نوجوان بچہ مجھے ملا، کل رات ہم لوگ ایک جگہ پر تھے پروگرام میں، واپس آ رہے تھے تقریباً 12 بجے کے قریب. تو اس نے مجھ سے کہا حضرت بار میرے دل میں بات آتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں. میں نے فوراً ساتھیوں کو بلا کر کہا بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے، پوچھو، تسلی دیو، چند اوراد و وظائف دیا، یہ پڑھو. بھائی ہر جو بھی نقصان دنیا میں ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، نفع ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، نقصان ہے تو بھی اللہ کی طرف سے. اللہ آزما رہا ہے. اس آزمائش میں اگر تم فیل ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے فیل. صبر کرو. اللہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور تمہارے لیے راستہ کھولے گا، ایسا راستہ کھولے گا انشاءاللہ تم تاکتے رہ جاؤ گے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کے لیے کیا کرنا؟ 4 عمل. نمازوں کا اہتمام کریں، اور نماز استغفار کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں.
4 اہتمام کر لیا کریں، نماز کا، صدقے کا، دعاؤں کا، استغفار کا۔ یہ 4 اہتمام انشاءاللہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ضرور ایسے مسئلہ آپ کا حل کرے گا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اللہ نے آپ کے مسئلے کو کیسا حل کر دیا۔ میں جب چند نسخے دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت 5 سال سے جو لوگ ہمیں پریشان کر رہے تھے وہ اچانک نرم ہو گئے، اچانک بات ماننے، کیسے بھی ہوا؟ وہ کچھ نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، وہ آپ کی دعاؤں کا کمال، آپ کے رونے دھونے کا کمال، آپ کے استغفار کا کمال، آپ نے جو اللہ کے سامنے اپنا دکھ درد رکھا اس کا کمال۔ استغفار کے وقت اپنی پچھلی تمام غلطیاں، گناہ جو ہمارے جان کر انجانے میں ہو گئے اسے یاد کر لیا کیجئے، اگر وہ گناہ مٹ جائیں گے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ غربت میں بھی شاہی زندگی نصیب کرے گا، غربت میں بھی شاہی زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصلنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔